ایک خاتون کا فون آیا، کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں اور تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں کہ میں بے روزگار ہوں، میری کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے اور مجھے خود ہی اپنی کفالت کرنی ہے، اور میرے خاوند بھی نہیں ہیں، جب تک وہ تھے تب تو میں بے فکر تھی۔ میں نے کہا ایسا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو نوکری مل جائے، جاب مل جائے، اچھا روزگار مل جائے۔ میں نے کہا کہ ایک تو ہے نوکر سے نوکرانی، اور ایک ہے کہ میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ بن جائیں رانی۔ کہنے لگی سبحان اللہ، جزاک اللہ، ابھی میں نے بتایا نہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں تو میری زندگی اچھی ہو جائے، میں آپ کی ساری زندگی احسان مند رہوں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ایک ہے نوکری سے نوکرانی اور ایک ہے آپ بن جائیں رانی۔ 2 تسبیح صبح و شام سورہ قل هو اللہ احد کی پڑھ کر ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جو بہت مالدار تھے۔ 3 انبیاء ایسے تھے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور صحابہ میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار صحابہ تھے، مالدار بھی تھے اور روحانیت کے بھی تاجدار تھے۔ اسی طرح اور ہستیاں ہیں، حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی، ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں جو آج کپڑا پہنتے تھے وہ کل نہیں پہنتے تھے۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، ایک جھوپڑی ہوگی، ایک بوڑھا گدھا ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک ذہن ہے، جبکہ اصل یہ ہے کہ جب اللہ دے، اللہ کے سامنے رونا اور مانگنا آ جائے، ایک تو آپ ان ہستیوں کو یہ سورہ اخلاص صبح شام 2 تسبیح پڑھ کر، سورہ اخلاص 2 تسبیح پڑھ کر ان کو ہدیہ کریں، اور دوسرا یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ والضحیٰ کی آیت، اس کو بہت پڑھیں، بہت پڑھیں، بہت پڑھیں، اتنا پڑھیں وجد اور وجدان سے آگے نکل جائیں۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک عن قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور جو بھی اس کو دنیا میں پاگل اور دیوانہ ہو کر پڑھتا ہے اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے جتنے بھی وظائف ہیں ان کو بھی آپ کو اجازت ہے۔ کہتے ہیں مجھے اللہ نے خود بخود آپ سے ملوا دی، اور میں نے آپ کی دعاؤں کو پڑھنا شروع کیا، آپ کی زبان میں تاثیر ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، اللہ ہی جانتا ہے اس بات کو۔ کہتی ہیں کہ جب خود بخود، میں نے پوچھا خود بخود کیسے پہنچی مجھ تک؟ کہتی ہیں بس یوں ہی یوٹیوب چلا رہی تھی اور میرے سامنے ویڈیو آ گئی، میں نے ویڈیو دیکھی، مجھے ویڈیو پسند آئی، آپ نے کوئی دعا بتا رکھی تھی، میں نے وہ دعا پڑھی اور جس مسئلے کے لیے تھی وہ مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ میں نے اللہم اکفنی والی دعا پڑھی، دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ تو وہ دعا ہے کہ کئی بندے میرے پاس ایسے آئے کہ مجھ سے یہ دعا واپس لے لیں، مجھ سے گنا نہیں جاتا۔ میں کہتی ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو خود بخود گھر سے پیسے نکل گئے، رکھے ہوں گے کبھی کے، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ وہ پیسے انہیں مل گئے۔ کہتی ہیں میں بیوہ ہوں، میرے خاوند نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں کس سے مانگوں گی؟ میری بس دعا میرے لیے یہ کر دیں کہ میرے اوپر کسی کا قرض نہ چڑھے، اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے۔ کہتی میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ درس دے کے آ رہے ہیں، وہاں پر مجمع ہے، بہت سارا ہجوم ہے، لیکن میں ایک سائیڈ میں کھڑی ہوں اور آپ میرے سامنے سے گزر گئے اور دور چلے گئے، اور دور سے دیکھ کر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے، اور میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن میں آگے نہیں بڑھ پا رہی، وہاں ہجوم اتنا ہے، مجمع اتنا ہے۔ آپ کی کوشش، میری کوشش یہ تھی کہ لوگ وہاں سے سائیڈ سے ہٹ جائیں اور وہ مجھ تک آ سکیں۔ پھر کہتی ہیں میں نے آپ کی یا علیم والی تسبیح پڑھی، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب ہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ ان کی سوچ دیکھیں، انہوں نے جب یہ تسبیح پڑھی تو اللہ رب العزت سے کہا یا اللہ تو نے مجھے صرف جنت کی چیزیں دکھانی ہیں، جہنم کی چیزیں نہیں دکھانی۔
میں نے دوزخ کی چیزیں نہیں دیکھنی، میں نے صرف اور صرف جنت دیکھنی۔ کہتی ہیں میں نے گھر میں عبادت کرنے کی، مصلی کی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کر میں عبادت کرتی ہوں، نمازیں پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، اللہ کا ذکر کرتی ہوں، اسی جگہ پر بیٹھ کر۔